فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للعاصين والملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین عوض میزا وطن داران و پرصداران سید الشہداء، بطفیل چارنا معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس شب جمعہ ہے، سب سے پہلے سب کی دعا شب جمعہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے. بارگاہ خالق میں دعا گاؤں کہ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی اور شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان سب کی مدد فرما. پروردگار ہم سب کو آخری سانس تک صراط مستقیم پر اور محبت اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین نصیب فرما. آخرت میں چاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلام میں شمار. ربنا تقبل منا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 227، اور اس آیت میں اس سورہ میں ٹوٹل 227 ہی آیتیں ہیں، اور یہ آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.
یہ آیت کو ہمیشہ آپ لوگوں نے مجلس کے اختتام پر سنا ہے، اور ہر مجلس کے اختتام پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی بہت جلد ہی ظالم جان جائیں گے ظالم کو بہت جلدی، جو بھی ظالم ہے ان کو بہت جلدی یہ علم ہو جائے گا اور وہ جان جائیں گے کہ ایام منقلبی انقلبون، کہ ان کو کس طرح ان کی سزا کے لیے پلٹایا جائے گا، یعنی ظالمین کو جو سزا دی جائے گی وہ ظالمین بہت جلدی جان جائیں گے۔ تو اسلام کے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ دھرم اور یہ مذہب ایک ایسا دین ہے کہ جس کے یہاں جتنی بھی صفات اور جتنی بھی کوالٹیز ہیں اسلام کے اندر، ان میں سے ایک اہم بات اسلام دھرم کی یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا، اور نہ ظلم سہنے کو اسلام پسند کرتا ہے، کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو سہ رہا ہے تو یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے سارے مذاہب میں، سارے ادیان میں، کہ جو ظلم کے خلاف ہے، روز اول سے اسلام ظلم کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی جب مکے میں آئے ہیں تو جتنے بھی مظالم ہو رہے تھے مظلوموں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، نادار لوگوں کے اوپر، ان سارے لوگوں کے مظالم کو آپ نے ختم کیا اور آپ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 290 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، 290 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، کہ جو ظلم کے متعلق، ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے صراحت سے بیان کر رہی ہیں کہ انسان ظلم کے خلاف ہو جائے اور مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دے۔ اب ظالم کون ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے پوری ایک لسٹ بیان کی ہے، تقریباً 81 لوگوں، 81 طرح کے لوگ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ جو ظالم ہیں، جن میں سے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنے والا، جو آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرے اس کو بھی قرآن مجید نے ظالم کہا ہے۔ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا، پیغمبروں کے اوپر تہمت لگانے والا، کسی کو قتل کر دینے والا، ناحق یتیم کا مال کھا جانے والا، اسی طرح قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری پوری لسٹ قرآن مجید نے بیان کی کہ یہ سارے لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی ظلم کس کو کہتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں کہ ظلم کا مطلب کیا ہے، تو لغت میں اور ڈکشنری میں اور تمام علماء نے بھی اس تعریف کو بیان کیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں، ایک لفظ ہے عدل اور ایک لفظ ظلم، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ عدل کس کو کہتے ہیں، عدل یعنی وضع الشیء علی محلہ، یعنی کسی چیز کو جہاں رکھنا چاہیے، جہاں رکھنے کا حق ہے وہیں پر رکھنا۔ جیسے ٹوپی کا یہ حق ہے کہ سر پر پہنا جائے، جوتے کا یہ حق ہے کہ پیروں میں پہنا جائے، تو یہ ہے عدل۔ اب ظلم کس کو کہتے ہیں، وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ جیسے ٹوپی کی جگہ سر پر ہے، ٹوپی کو اگر کوئی پیر میں رکھ لے تو یہ ظلم ہے۔ جوتے کی جگہ پیروں میں ہے، جوتے کو اگر کوئی سر پہ رکھ لے۔ کرسی کی مقام ہے، کرسی کے انسان کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، لیکن اگر انسان کی جگہ کسی گدھے کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ظلم۔ تو اللہ نے اس کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ نے ہر ایک شے کے لیے قانون بنایا ہے، اور جب وہ شے قانون کی خلاف ورزی کرے، یعنی قانون جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اوپر نہ چلے، تو اسی کو کہتے ہیں ظلم۔ اور اسی طرح پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے متعلق ملتا ہے کہ مکے میں آپ دسترخوان کے اوپر، سفرے کے اوپر بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے کہ ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد سوال کیا امام سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات میں ہر شے کے لیے قانون بنایا ہے،
اور اگر وہ اس قانون کے مطابق چل رہا ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر اس قانون کو توڑ دے رہا ہے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو تو یہ ظلم ہے۔ اس نے امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو دسترخوان پر بیٹھے ہیں اس کا کیا قانون ہے؟ یہ دسترخوان سفرے کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کا کیا قانون اللہ نے بنایا؟ تو امام نے فرمایا کہ سفرے کا قانون یہ ہے کہ جب اس کو بچھایا جائے تو آدمی خدا کا ذکر کرے، یعنی خدا کا نام لے۔ جیسے کہ ہم جب سفرے پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کا نام۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب اٹھایا جائے تو خدا کی تعریف کی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کچھ دانے گر جائیں دسترخوان سے ادھر ادھر تو اس کو چن لیا جائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس یہ کوزہ آب رکھا ہے، پانی کا ایک کوزہ رکھا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے پانی نہ پیا جائے، بلکہ جہاں سے یہ صحیح ہے وہاں سے پانی پیا جائے۔ تو اس طرح سے امام نے ان چھوٹی چیزوں کے لیے بھی بیان فرمایا کہ اس کے لیے بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس کے مطابق اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عدل ہے، اور اس کے خلاف اگر استعمال کیا جائے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اب ظلم ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ ظلم انسان نہ کرے، اور صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے ظالم کے اوپر لعنت بھی بھیجی ہے قرآن مجید کے اندر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک آیت میں کہا کہ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ انصاف کو پسند کرنے والا ہے، وہ عدل کو پسند کرنے والا ہے۔ لہذا ظلم برائی ہے، اور اسی لیے منع ہے کہ انسان ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اور کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے اوپر تو بعد میں ظلم کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جس طریقے سے اگر انسان کسی نادار اور کسی فقیر کی مدد کر دے تو اس فقیر کی مدد نہیں بلکہ حقیقت میں وہ اپنی مدد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے کسی کی مدد کر کے، اور اگر کسی پر ظلم کر دیا تو اس پر ظلم بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کے اوپر انسان ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ کبھی انسان فریاد نہ کرے، یعنی چلائے نہ، اپنی آواز کو زیادہ اونچی نہ کرے، لیکن ایک مقام پر قرآن مجید نے اجازت دی کہ جہاں پر انسان اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ کب؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ چلائے، وہ فریاد کرے اور کسی کی برائی کو بلند آواز سے بیان کرے، الا من ظلم، مگر اس شخص کے لیے اجازت دی قرآن مجید نے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، ظالم کے خلاف وہ آواز کو اٹھا سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ظلم تین پرکار کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا ظلم وہ ہے کہ جس کو خدا معاف نہیں کرتا ہے، دوسرا ظلم وہ ہے کہ جس کو خدا معاف کر دیتا ہے، اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ جس کو خدا کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس کی سزا اللہ ضرور دیتا ہے۔ تین طرح کے ظلم، جن میں سب سے پہلا ظلم کہ جس کو خدا معاف نہیں کرتا ہے وہ ہے شرک، کہ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کی وحدت میں، وحدانیت میں، توحید میں کسی کو شریک کر دے تو اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کے سلسلے میں کسی کو شریک کر دے۔ اس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا، قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا وہ ظلم جس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ ظلم کہ جو بندے کا اپنے نفس کے اوپر، ایک انسان اپنے نفس کے اوپر گناہ کرنا بھی ایک ظلم ہے، کہ انسان گناہ کر رہا یعنی اپنے اوپر خود ہی ظلم تو نفسی، جیسا
دعا کمیل میں آیا کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا ظلم کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی سزا اللہ ضرور دیتا ہے، وہ ظلم ہے ایک بندے کا ظلم دوسرے بندے کے اوپر۔ اللہ کا ایک بندہ دوسرے بندے کو ستائے گا، اس کو ظلم کرے گا اس کے اوپر، تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اللہ اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں امام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے والد، چوتھے امام نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ بیٹا کبھی اس شخص کے اوپر ظلم نہ کرنا کہ جس کا مددگار اور جس کا ساتھی خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا، ڈرنا اس کے اوپر ظلم کرنے سے کہ جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ ظلم کی سب سے خطرناک قسم ہے، اس لیے کہ جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو خدا اس کا بدلہ لیتا ہے، خدا اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیتوں میں آیا ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی وصیت میں مولا نے یہ فرمایا ہے، اور ان کا ایک جملہ ہے وصیت، جہاں پوری وصیت ہے ابن ملجم علیہ اللعن والعذاب کی ضربت کی بات بیان کی، اس میں آپ کا ایک جملہ ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جہاں تک یہ وصیت پہنچے ان کو مولا نے وصیت کی کہ ہمیشہ تم ایک کام کرنا، کونا للظالم خصما، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ اگر تم علی والے ہو، علی کے چاہنے والے ہو، تو ہرگز کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، ہمیشہ مظلوم کے طرفدار رہنا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور اسی طرح آپ ہی کا ایک مشہور قول ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت دن وہ ہوگا کہ جب مظلوم سے ظلم کا انتقام لیا جائے گا، ظالم سے انتقام لیا جائے گا، جس دن بدلہ لیا جائے گا تو وہ دن زیادہ سخت ہوگا۔ اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں 75 سالوں سے 75 ایئرز سے یہ ظالم اور غاصب اسرائیل مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ یہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی خاموش تھا اور کوئی نہیں بول رہا تھا اس ظلم کے خلاف، لیکن جیسے ہی اسرائیل کے لوگ مارے گئے تو فوراً سب طرف سے آواز اٹھنے لگی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مارا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فلسطین میں لوگ مرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 500 پیپل ڈائیڈ ان فلسطین، یعنی فلسطین میں 500 لوگ مر گئے، لیکن جب اسرائیل میں مرتے ہیں تو یہ نیوز میں آتا ہے کہ 700 پیپل کلڈ ان اسرائیل، 700 لوگوں کو اسرائیل میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ جب وہاں کے لیے کہا گیا تو مر گئے، لیکن یہاں کے لیے کہا گیا قتل کر دیے گئے اسرائیل کے لیے۔ تو یہ فرق ہے۔ آج جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ ظالم کا ساتھ دینے والا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی مظلوم کے اوپر ظلم کر دیا جائے، ایک نہ ایک دن مظلوم کا ضرور آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انصاف ضرور ملتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ضرور فلسطین کے مظلوموں کو ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہم لوگ تو ہمیشہ سے یوم القدس، جب سے ایران آزاد ہوا، ایران میں نئی حکومت بنی 1979 سے، تو آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کو ہم لوگ یوم القدس کے نام سے، یعنی قدس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں ریلی نکالی جاتی ہے اور پروسیشن نکالا جاتا ہے کہ فلسطین کے اوپر، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ زمین ان کی ہے اور ان کے حوالے کر دیا جائے اور ظالم اور غاصبوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ ہر سال ہم ماہ رمضان کی آخری تاریخ میں یہ اعلان کرتے ہیں، اور ان کا مشہور جملہ ہے، آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر
یہ جو 59 مسلم کنٹری ہے پوری دنیا میں، اگر سارے مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیں تو اسرائیل بہہ جائے۔ اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں تو اسرائیل مسلمانوں کا، یہودی زائونسٹ یہ مسلمانوں کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اگر سب ایک ہو جائیں تو آج اسرائیل ہار جائے گا مسلمانوں سے۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ پانی ڈالنے کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں ہے۔ تو آج جو حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ غزہ میں کس طریقے سے عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس پانی، لائٹ اور کھانے پینے کی سویدھا، جو دوائیں ہیں، یہ کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ایک سوال ہے ہمارے سامنے کہ سب مظالم ہم دیکھ رہے ہیں اور نیوز میں سن رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری صاف ہے، اور ہماری ذمہ داری بالکل روشن ہے یہاں پر کہ ہم کیا کریں اسی موقع پر۔ تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ظالم سے بیزاری کا اعلان، کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسرائیل کے بنے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بہشکار کرتے ہیں۔ inminds.com کے اوپر سارے پروڈکٹ اسرائیل کے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہ بناتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کا بہشکار کرتے ہیں، اور ایت اللہ سیستانی، ایت اللہ خامنائی اور ایجپٹ کے ایک اہل سنت کے بھی ہیں عالم، ان کا بھی، سب اہل سنت اور شیعہ سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کمپنیوں کا سامان نہ خریدیں کہ جو اسرائیل کو مدد کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، اس کمپنی کا سامان نہ خریدیں۔ اس لیے کہ کسی نے یہ بھی کہا ایک مرجع نے کہ اگر آپ اس کا سامان خرید رہے ہیں تو اسی پیسے سے گولی بنائی جا رہی ہے اور اسی گولیوں سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ظالم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لعنت کرتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر اور زیارت عاشورہ کے اندر کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جس نے امام حسین کو قتل کیا۔ لعنت اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، جن لوگوں نے ظلم کیا اس کے اوپر بھی لعنت۔ ولعن اللہ امتن سمعت بذالک، فرضیت پہ ان کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو سمعت بذالک، یعنی ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، ورضیت بھی، اور اس کے اوپر راضی تھا، تو اس کے اوپر بھی ہم لعنت کرتے ہیں جو ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور نہ آواز اٹھائی اس نے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کے میدان میں اللہ بلائے گا کہ ظالمین کو بلایا جائے، مظلوموں کو بلایا جائے، تو ہم وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم ظالم کے ساتھ نہیں تھے، ہم مظلوم کے ساتھ تھے، کیونکہ تو مظلوم کو پسند کرتا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ مظلومین کے ساتھ تھے، ظالم کے ساتھ نہیں تھے۔ اور اسی لیے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں، کہ میرے ساتھ نور ہو، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا تظلم احدن، کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو، اور اگر تم نے ظلم نہیں کیا تو تحشر یوم القیامہ فی النور، تو تم قیامت کے دن اس عالم میں اٹھائے جاؤ گے کہ تمہارے ساتھ نور ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے پرہیز کرو، فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ ظلم ہی ہوگا جو قیامت کے دن ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا اس شخص کے لیے کہ جو دنیا میں ظلم و ستم کرتا ہے۔ اس موقع پر مولا کائنات کا ایک مشہور قول یاد آیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر، دیکھیں مولا کائنات کی عدالت کیسی تھی، آپ کا عدل کیسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہفت اقلیم ارض و سما، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین اگر علی کو دے دیا جائے اور علی سے یہ کہا جائے کہ ایک چونٹی، یعنی ایک کیڑی کہ جس کے منہ میں ایک دانے کا چھلکا ہے، وہ علی اس سے لے لے، اور اس 7 زمین اور آسمان بھی علی کو دیا جائے، تو علی اس بات کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے مولا کائنات کا عدل، اور یہ ہے مولا کائنات کا انصاف کہ اتنا بھی ظلم کرنا ہو اگر ایک کیڑی کے اوپر بھی تو آپ انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں عدل۔
تو ظلم کے خلاف رہنا ضروری ہے، ظالم کے خلاف آواز کو اٹھانا ضروری ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ظالم کوئی دنیا میں رہا نہیں، ظلم کرنے والے بہت سے آئے لیکن سب چلے گئے۔ فرعون ظالم تھا لیکن دنیا میں آج اس کا نام نہیں ہے۔ نمرود چلا گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ شداد نام ختم ہو گیا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ غدافی ختم ہو گیا، صدام ختم ہو گیا۔ جب سارے ظالمین مٹ گئے تو پھر یہ اسرائیل کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ یہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ظالمین کے خلاف بولنے کا اگر درس ہمیں ملتا ہے تو کربلا سے ملتا ہے۔ امام حسین یزید کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ آج ضروری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھ پا رہے ہیں، فرق کر لے رہے ہیں ظالم میں اور مظلوم میں۔ اگر فرق کر لے رہے ہیں تو یہ کربلا کی دین۔ بس آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدام کا زمانہ تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ زائرین کے اوپر توڑے جا رہے تھے، اور جب کوئی جاتا تھا ظاہر تو جانتے ہی آپ کے کیا کیا اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائے جاتے تھے اور پابندیاں لگائی جاتی تھی۔ عراق کے ایک بزرگ کا یہ بیان ہے کہ ایک قافلہ تیار ہوا عراق کا ہی اور کربلا کی طرف بڑھا۔ جب شہر کربلا میں داخل ہونا چاہتا تھا تو صدام کا ایک داماد تھا کامل حسین، اس نے روکا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو کربلا میں داخل نہیں ہونے دوں گا، زیارت کے لیے جانے نہیں دوں گا۔ اور ان پورے قافلے کو ایک جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں لے جا کے سب کو بٹھایا، اور اس کے بعد وہ سب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ اس قافلے میں کتنے لوگ امام حسین کی طرف ہیں اور کتنے لوگ صدام کی طرف۔ جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم کا زمانہ تھا اور کتنا مشکل تھا یہ کہنا، سب کے سب تو امام حسین کے چاہنے والے تھے لیکن یہ کہنا بہت مشکل تھا، ظالم کے خلاف یہ بولنا کہ میں امام حسین کی طرف ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا چکانا پڑے گی۔ ایک مرتبہ کہا، پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا اور خاموشی، کوئی نہیں تھا جو کہتا۔ دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کی طرف ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صدام کی طرف، کوئی نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ امام حسین کی طرف ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور جتنے لوگ صدام کی طرف وہ بیٹھے رہیں۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک 16 سال کا جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں امام حسین کی طرف ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے کہا کہ میں امام حسین کی طرف ہوں، اس نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تھوڑی دور وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں یہ گولی ایک فوجی کے پاس، اس نے ایک بندوق لیا اور بندوق لے کر چلا اور لے جا کر اس کو بندوق سے شوٹ کیا اور اس کو مار دیا۔ وہ مر گیا اور وہیں پر وہ گر گیا۔ جب گر گیا تو واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد پھر پورے مجمع سے زائرین سے کہتا ہے کہ بتاؤ اب اس مجمع میں کتنے لوگ امام حسین کی طرف ہیں، کتنے لوگ صدام کی طرف ہیں۔ تو جب کہتا ہے تو پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں امام حسین کی طرف ہوں۔ یہ کہا اور اس نے پھر سے کہا کہ نکلو اور وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کھڑا ہو گیا جا کر، اس نے پھر گولی لی اور اس دونوں، پہلے اس کو مارا اور پھر دوسرے اس شخص کو بھی، ان دونوں کو اس کامل حسین نے شہید کر دیا، دونوں کو قتل کر دیا۔ کس کی محبت میں دونوں مارے گئے؟ دونوں امام حسین کی محبت میں مارے گئے۔ اب یہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ دونوں مارے گئے امام حسین کی محبت میں، اور جب رات میں سوئے ہیں تو خواب میں سپنے میں دیکھا کہ ذریح امام حسین ہے، اور اس 16 سال کا جوان جو پہلے مارا گیا اس کا جنازہ آیا، اور جب اس کا جنازہ لے کر آیا گیا تو امام حسین خود آگے آئے اور کہا کہ اس کے جنازے کو شہدائے کربلا کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اس کے جنازے کو شہدائے کربلا کے ساتھ جو گنج شہیدہ ہیں اس میں دفن کر دیا گیا، 16 سال کا جو پہلے مارا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا جنازہ آیا اور وہ دوسرے شخص کا تھا۔ جب دوسرا جنازہ آیا تو مولا سید الشہداء نے فرمایا کہ اس کے جنازے کو میرے ساتھ میری ذریح میں دفن کیا جائے، اور اس کے جنازے کو امام حسین نے اپنے ساتھ دفن کیا، امام کی ذریح میں اس شخص کے جنازے کو دفن کیا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں فکر مند ہوا اور میں سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ دونوں نے امام حسین کی محبت میں جان دی، دونوں نے امام حسین کی الفت میں اپنی جانوں کو گوایا، لیکن ایک کو مولا نے کہا کہ گنج شہیدہ میں دفن کرو،
دوسرے کو مولا نے کہا کہ میری زری میں میرے ساتھ دفن کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ میں سوچنے لگا اور عالم خواب میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ دونوں آپ کی محبت میں مارے گئے، لیکن ایک کو اپنی زری میں دفن کیا، دوسرے کو گنج شہیدہ میں شہداء کربلا کے ساتھ آپ نے حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا شہید تھا 16 سال کا جوان، جب اس نے کہا کہ میں امام حسین کی طرف ہوں تو اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اس کو پتا نہیں تھا، اس لیے میں نے شہداء کربلا کے ساتھ دفن کروایا۔ لیکن جو دوسرا آدمی تھا اس کو پتا تھا کہ جیسے پہلے کو مار دیا گیا ویسے ہی مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو اس کو یقین تھا کہ مجھے مارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں امام حسین کی طرف ہوں۔ اس سے میں خوش ہوا اور اس لیے میں نے کہا کہ اسے میرے ساتھ میری زریح میں دفن کیا جائے۔ تو یہ اجر ہے امام کی محبت کا، امام سے محبت کرنے کا، کہ امام نے یہ اجر دیا ان چاہنے والوں کو کہ اپنے ساتھ دفن کیا۔ یہ آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تفسیر برہان میں ملتا ہے کہ جب مولا کے سر و تن میں جدائی کی گئی اور نوک نیزہ پر سر امام حسین کو بلند کیا گیا تو آپ کے سر سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ان ظالموں کو بہت جلدی پتا چل جائے گا کہ کس طرف انہیں پلٹایا جائے گا اور کس طریقے سے انہیں ظلم و ستم کی سزا دی جائے گی۔ ہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان دو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی جانوں کو امام حسین کے نام پہ قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کربلائی ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے مولا نے اپنے کڑیل جوان کی قربانی پیش کی، کس طریقے سے 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی دی، اور ہرملا کا تیر آیا اور گلوئے علی اصغر پہ لگا، کس طریقے سے آپ نے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور کس طرح سے شمر ملعون نے آپ کے سوکے ہوئے گلے پر کند خنجر پھیرا اور فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اسی لیے تو آپ نے آواز دی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اگر میرے نانا کا دین میری شہادت سے ہی بچ سکتا ہے تو اے تیروں تلواروں آؤ، حسین کا سینہ حاضر ہے، حسین کا کڑیل جوان حاضر ہے، حسین کا چشمہ علی اصغر حاضر ہے، حسین کا قاسم حاضر ہے، حسین کا اون محمد حاضر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فیضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون مات یا حسین یا حسین